السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ جو جدید تعلیم یافتہ ہے، انہیں اللہ اور رسول کے فرمان کا کوئی علم نہیں، مگر جب بات کرنے کی ہوتی ہے یا میڈیا میں کچھ کہنے کا ہوتا ہے تو لا علمی کی وجہ سے جو بھی چاہتے ہیں بول کر ماحول گندا کر دیتے ہیں۔ بات تو یہ ہونا چاہیے کہ جس کا علم نہیں اس پر کلام نہیں کرنا چاہیے، بالخصوص دین کے معاملے میں تو نہایت ہی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، چونکہ دین کے مسائل اور احکام اور دین کے راستے کا تعین تو اللہ عز و جل کی طرف سے ہے، اور اسے آسان کر کے علماء کرام اور فقہائے اعظام نے ملت کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ دنیا کا نظام چلانے کے لیے پارلیمنٹ اور اسمبلی کا قیام عمل میں آیا، وہاں قانون بنانے کے لیے ہم اور آپ ایم پی اور ایم ایل اے چن کر بھیجتے ہیں۔ یہ سب انسان ہوتے ہیں، پڑھے لکھے بھی اور کم پڑھے لکھے بھی، مگر وہ جو قانون بن جاتا ہے وہ صحیح ہو یا غلط اس پر عمل کرنا لازمی ہوتا ہے، جبکہ دنیا بنانے والے نے جس نے آپ کو بھی تخلیق کیا اس کے حکم اور فرمان کو، اس کے قوانین کو ماننا تو سبوں پر بغیر چون و چرا کے لازمی ہے، اس میں بحث و مباحثہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ پردہ حجاب کے معاملے میں پہلے ایمان والے اور ایمان والیاں مطمئن ہو جائیں۔ خوش نصیب ہیں وہ خواتین و حضرات جو پردہ و حجابات لینے میں اور اس کے تعلق سے کسی قسم کی تنگی محسوس نہیں کرتے۔ دیکھیے قرآن شریف کے پارہ 22 سورہ احزاب آیت نمبر 33 میں ارشاد ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی۔ تفسیر میں بے پردہ اور بے حیا عورتوں کے انجام کا ذکر اس طرح ہے، شرم و حیا سے عاری اور بے پردہ عورتوں کا دنیاوی انجام تو ہر کوئی معاشرے میں اپنی نگاہ سے دیکھ سکتا ہے کہ عزت دار اور باحیا طبقے میں ان کی کوئی قدر نہیں ہوتی، لوگ انہیں اپنی ہوس بھری نگاہوں کا نشانہ بناتے ہیں، ان پر آوازیں کستے ان سے چھیڑخانی کرتے ہیں۔ لوگوں کی نظر میں ان کی حیثیت نفس کی خواہش اور ہوس پوری کرنے کا ذریعہ ہونے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتی، اور یہی وجہ ہے کہ ہوس پوری ہو جانے کے بعد وہ عورت سے لا تعلق ہو جاتے ہیں۔ اور بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا ایسی عورت خود طرح طرح کے خطرناک امراض کا شکار ہو جاتی ہے اور آخرکار عبرتناک موت سے دوچار ہو کر قبر کی اندھیری نگری میں چلی جاتی ہیں۔ یہ تو ان کا دنیاوی انجام ہے، اب یہاں ایسی عورتوں کا اخروی انجام بھی ملاحظہ کیجیے۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنمیوں کی 2 قسمیں ایسی ہیں جنہیں میں نے اپنے زمانے میں نہیں دیکھا بلکہ وہ میرے بعد والے زمانے میں ہوں گی۔ وہ لوگ جن کے پاس گائے کی نمبر 1 وہ لوگ جن کے پاس گائے کی دم کی طرح کوڑے ہوں گے، جن سے وہ لوگوں کو
नाहक मारेंगे। नंबर 2, वो औरतें जो लिबास पहनेंगे, लिबास पहनने के बावजूद नंगी होंगी, माइल करने वाली और माइल होने वाली होंगी। उनकी सर मोटी ऊंटनियों के कोहानों की तरह होंगे। ये न जन्नत में जाएंगी और न उसकी खुशबू पाएंगी। हालांकि उसकी खुशबू यानी जन्नत की खुशबू बहुत दूर से आती होगी। इस हदीस पाक में औरतों के 3 काम बयान हुए जिनकी वजह से वो जहन्नम जाएंगी, उन पर दोज़ख हलाल होगा। नंबर 1, लिबास पहनने के बावजूद नंगी होंगी, यानी अपने बदन का कुछ हिस्सा छुपाएंगी और कुछ हिस्सा जाहिर करेंगी ताकि उनका हुस्न जमाल जाहिर हो। या इतना बारीक लिबास पहनेंगी जिससे उनका जिस्म वैसे ही नजर आएगा। तो ये अगरचे कपड़े पहने होंगी लेकिन दर हकीकत नंगी होंगी। माइल करने वाली, नंबर 2, माइल करने वाली और माइल होने वाली होंगी, यानी लोगों के दिलों को अपनी तरफ माइल करेंगी और खुद उनकी तरफ माइल होंगी। या दुपट्टा अपने सर से और बुर्का अपने मुंह से हटा देंगी ताकि उनके चेहरे जाहिर हो, या अपनी बातों या गाने से लोगों को अपनी तरफ माइल करेंगी और खुद उनकी तरफ माइल होंगी। नंबर 3, उनके सर मोटी ऊंटनियों के कोहानों की तरह होंगे। इस जुमले की तशरीहात बहुत है, लेकिन बेहतर तशरीह यह है कि वो राह चलते वक्त शर्म से सर नीचा न करेगी, बल्कि बेहयाई से ऊंची गर्दन सर उठाए हर तरफ देखती, लोगों को घूरती चलेंगी। जैसे ऊंट के तमाम जिस्म में कोहान ऊंची होती है, ऐसे ही उनके सर ऊंचे रहा करेंगे। अगर गौर किया जाए तो इन तीनों में से वो कौन सी ऐसी सूरत है जो हमारे मुआशरे की औरतों में नहीं पाई जाती? हमारे गैब की खबर देने वाले आका व मौला जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सदियों पहले जो खबर दी वो आज हर्फ ब हर्फ पूरी तरह नजर आ रही है। और हमारे मुआशरे की औरतों का हाल यह है कि वो लिबास ऐसे पहनती है जिससे उनके जिस्म का कोई हिस्सा ढका होता है और कुछ नंगा होता है, या उनका लिबास इतना बारीक होता है जिससे उनके जिस्म की रंगत साफ नजर आ रही होती है, या उनका लिबास जिस्म पर इतना फिट होता है जिससे उनके जिस्मानी साख्त बनावट नुमाया हो रही होती है। तो ये बज़ाहिर तो कपड़े पहने हुई है लेकिन दर हकीकत नंगी है, क्योंकि लिबास पहनने से मकसूद जिस्म को छुपाना और उसकी साख्त को, उसकी बनावट को नुमाया होने से बचाना है। और उनके लिबास से चूंकि ये मकसूद हासिल नहीं हो रहा है, इसलिए वो ऐसी हैं जैसे उन्होंने लिबास पहना ही नहीं। उनके चलने, बोलने और देखने का अंदाज ऐसा होता है जिससे वो लोगों को अपनी तरफ माइल कर रही होती हैं, और खुद का हाल भी ये होता है कि गैर मर्दों की तरफ माइल होती हैं। दुपट्टे उनके सर से गायब होते हैं, बुर्का पहनने वालियां निकाब मुंह से हटाकर चलती हैं ताकि लोग उनका चेहरा देखें।
ایسی عورتوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب اور جہنم کے خوفناک سزاؤں سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری عورتوں کو ہدایت اور عقل سلیم عطا فرمائے اور اپنی بگڑی حالت سدھارنے کی توفیق نصیب کرے، آمین۔ یاد رہے، ایک باعزت اور حیادار عورت کے لیے اس کی عصمت، اس کی عزت، اس کی آبرو سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے۔ اے خواتین، آپ اپنی عزت، اپنی آبرو کی حفاظت خود فرمائیے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔